آفیشل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سفینہ اہل بیت رسول سیریل کی سلسلہ نمبر 11 کے اندر خوش آمدید۔ آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان کو احادیث کی روشنی میں مختصر سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمتوں، بڑی شانوں اور رفتوں سے نوازا۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ حاکم نے مستدرک کے اندر بیان کیا ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کی سواریوں پر سوار فرمائے گا۔ صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور میدان حشر اہل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جنتی اونٹنیوں پر ہوں گے، اور علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم میری اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور میں براق پر سوار ہو کر ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت رسول کے جنت میں داخل ہونے کے منظر کو بیان فرمایا، جو اس بات پہ بالکل واضح ہے اور واضح طور پر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے بی بی پاک کو اور اہل بیت رسول کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور جنت میں داخل ہونے والی جو ہستیاں ہوں گی، پہلے داخل ہونے والی ہستیاں ہوں گی، تو ان ہستیوں میں بی بی پاک سلام اللہ علیہ بھی شامل ہوں گی۔ دوسری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اس رات کے علاوہ زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ رب کی اجازت سے آیا کہ مجھے سلام کرے اور بشارت دے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ روایت طبرانی کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر اور المعجم الصغیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کثیر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی پاک کی اور حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بی بی پاک جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسنین کریمین نوجوان جو لوگ ہوں گے نوجوانوں کے جنت کے اندر سردار ہوں گے۔ مسلم کے اندر روایت موجود ہے بی بی پاک کی شان اور عظمت کے اندر، حدیث نمبر 6303 ہے۔ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں، اس کی راویہ ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ ہم تمام ازواج مطہرات حضور کے پاس موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، اور جب آپ تشریف لاتی ہیں اور آپ کا انداز چلنے کا بالکل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی طرح تھا۔ پھر جب وہ تشریف لائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو اپنے دائیں بٹھایا یا بائیں بٹھایا، بٹھانے کے بعد ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، ایک مرتبہ فرمائی تو بی بی پاک رونے لگ گئیں، پھر دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرانے لگ گئیں۔ اب جب یہ بات ختم ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی پاک سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے آپ روئیں پھر آپ مسکرانے لگ گئیں، اس کے اندر کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں نے یہ بات کسی سے کرنی نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، جب نبی کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال پاک کے بعد پھر دوبارہ آپ نے پوچھا بی بی پاک سے کہ آپ بتائیے کہ حضور نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اب تمہیں بتاؤں گی کہ حضور نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ فرمایا کہ حضور نے جب مجھ سے پہلی مرتبہ کہا، کان کے اندر سرگوشی فرمائی، میں رونے لگ گئی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا تم نے میرے جانے پر وویلا نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔
اور دوسری بات، جب میں رونے لگی تو حضور نے دوبارہ پھر مجھے اپنے پاس تو تھی میں میرے کان میں دوبارہ سرگوشی فرمائی، اور جب سرگوشی فرمائی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ تو بی بی پاک علیہ السلام آپ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اسی طرح ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو ابن بریدہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم کا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کو سب سے زیادہ مردوں میں علی پاک رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، اور عورتوں میں آپ بی بی پاک سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے۔ اور ایک اور روایت جو آپ کی شان کے اندر بیان کی جاتی ہے، بعض اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن یہ روایت موجود ہے کتابوں کے اندر، کہ ساری کائنات عالم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر انسان حضور کی برگاہ میں آتا، صحابی حضور کی برگاہ میں آتے تو آ کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لیکن قربان جائیے بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور شان پر، آپ کے مقام پر، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ تشریف لاتی میرے آقا آپ کو بوسہ بھی دیتے اور اپنی جگہ پر بھی بٹھاتے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ حضور اپنی جگہ پر بی بی پاک کو بٹھاتے اور آپ ان سے فرماتے کہ فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ تو کائنات کے عالم کے دولہ، کائنات عالم کے سردار، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جس بی بی پاک کو یہ فرما رہے ہوں کہ اے فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، تو اللہ پاک نے اس بی بی پاک کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا، کتنی شانوں اور کتنی عظمتوں اور برکتوں سے نوازا ہوگا۔